میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل سجی ہے، جناب خطاب فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کریم جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، بولے نا ذرا آپ ابھی، 3 شہزادیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی شریعت کے مطابق پرورش کرے، وہ بالغ ہو جائے، شریعت کے مطابق ان کا نکاح کر دے، فرمایا یہ 3 بیٹیاں اس باپ کو اور اس ماں کو جہنم میں جانے سے روک لے، جہنم میں جانے سے۔ صحابی رسول کھڑا ہو، عرض کی یا رسول اللہ جناب نے 3 کا فرمایا، اب اثنتین، ممکن ہے کسی کو اللہ 2 بیٹیاں دے، تو میرے آقا کا دریا رحمہ جوش میں فرمایا اب اثنتین، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں منحوس نہ جانے، ان کی عزت کرے، قدر و منزلت کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو 2 بیٹیوں کی پرورش ماں اور باپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جناب نے 2 کا فرمایا، ممکن ہے اللہ کسی کو 1 ہی بیٹی دے۔ دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا جو 1 بیٹی کو پرورش کرے، اس کا نکاح کر دے، اپنے لیے منحوس نہ جانے، فرمایا 1 بیٹی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ غور کریں، آپ غور کریں، میرے اور آپ کے معاشرے میں بیٹی کو کیا عزت مل رہی ہے، بیٹی کا گھروں میں کیا وقار ہے۔ میرے پاس دارالافتاء اہل سنت میں اتنے طلاق کے مسائل آئے، اتنے، وجہ یہ کہ اس کو 1 بیٹی پیدا ہو گئی، دوسری پیدا ہو گئی، تیسری پیدا ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی۔ پہلے مسئلہ سن، 1 بہن روتی آئی، دوسری فیملی روتی آئی، تیسری آئی، حتیٰ کہ بندہ ناچیز مجبور ہو گیا۔ میں نے اللہ کی توفیق سے اسی موضوع پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، آخر بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کیوں، اس کا عنوان رکھا ہے، اس میں یہ ساری حدیثیں میں نے نقل کی۔ آپ غور کریں، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ معاشرہ اس وقت بیٹی کے معاملے میں کتنا گر چکا ہے۔ مجھے ذخیرہ احادیث میں کم از کم بیٹوں کی فضیلت میں اس لیول کی حدیثیں نہ مل سکیں جو بیٹی کی فضیلت میں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کو پتا ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، اللہ جس کو بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، فرمایا وہ اگر مسلمان ہے، یہ اگر والا جملہ آپ نے بولنا ہے، وہ اگر، آخر تک وہ اگر، یار یہ آپ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں، وہ اگر، اچھا چلو پہلے آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں، جو بھائی یہ پسند کرتا ہے نا کہ بیٹی کے حقوق پہ کچھ حدیثیں ہو جائیں، وہ ذرا ہاتھ بلند کریں، مجھے پتہ چلے، پسند سارے ہی کرتے ہیں، بولتے ہیں، آدھے میں نہیں، یہ کیا چکر ہے۔ فرمایا اگر وہ، دب کے بول، اگر وہ، یا رسول اللہ پھر کیا کرے، فرمایا جتنی خوشی بیٹے کی ولادت پہ اور پیدائش پہ کرتا ہے، اگر مسلمان ہے تو میں اس کا نبی اس پہ فرض کر کے جا رہا ہوں، جتنا بیٹے کی ولادت پہ خوشی کرتا ہے، میری طرف سے حکم یہی ہے، اتنی ہی خوشی بیٹی کی ولادت پہ مسلمان کو کرنی پڑے۔ یہ ابو داؤد شریف کے حدیث، کیا میرے معاشرے میں بیٹی کو یہ عزت ملتی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب تو دو نہیں، اوورال بات کر رہے ہیں، اچھے گھر بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت کی بات کر رہے ہیں، کیا بیٹی کو یہ عزت ملتی ہے؟ بلکہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس بیوی کو شوہر بھی گالیاں بکتا ہے، اس کی ساس بھی اس کا جینا حرام کرتی ہے، اس کا سسر بھی، اس کے دیور بھی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو جائے اور بندے کا منہ بن جائے، بندے کو ناراضگی شروع ہو جائے، تو یہ طریقہ کیا مسلمانوں کا ہے یا مشرکین عرب کا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب بتایا جاتا ہے، أَحَدُهُمْ،
مشرکین مکہ میں سے کسی ایک بےایمان مشرک کو بالانثى تیرے گھر میں کیا پیدا ہو گئی ہے؟ بیٹی. سننا قرآن. ظل وجهه مسودا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کا چہرہ کالا نیلا اور پیلا ہو جاتا، وہ کظیم، اور وہ غصے میں بھر جاتا. اب قرآن سننے کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بندہ ہو مسلمان، اللہ اس کو بیٹی جیسی عظیم نعمت دے اور وہ غصے میں آ جائے، بیوی کو گالیاں نکالے، ساس سسر بھی اس بچی کا جینا حرام کریں، دیور اور نندے بھی اس کا جینا حرام کریں. سچ بتا، یہ کن کے طریقے پہ عمل ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ. کن کے طریقے پہ عمل ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ. اور جس نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہو، وہ بیٹی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، وہ کتنی الفت فرماتے ہیں. یار یہ وہی عرب کا معاشرہ ہے جہاں بیٹیوں کو لوگ زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. اسی معاشرہ میں میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے تھے، جنہیں تم زندہ دفن کرتے ہو وہ بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب ہمارے آقا کا فتویٰ یہ ہے کہ بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں ناراض ہوتے ہیں، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ کظیم، وہ غصے میں بھر جاتے ہیں. اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب ضرور دیجئے گا. بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی کرنی چاہیے یا مرجھانا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. دھب کے قرآن کی بولی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. آئیے اور حدیث سنی. میرے آقا ایک دن اپنے غلاموں میں تشریف فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی افضل صدقہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. فرمایا میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں میری شریعت میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ. غلاموں نے عرض کی حاصلہ ضرور بتائیے. اب توجہ سے سننا حدیث. میرے آقا نے فرمایا تیری وہ بیٹی، تیری وہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب تیرے سوا اس کا خرچہ برداشت کرنے والا شوہر تھا، وہ مر گیا. فرمایا تیری وہ بیٹی جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کے گھر چلی آئی. توجہ کرنا، میں دارالفتاء علیہ سنت میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. اللہ کے فضل سے 100 میں 95% جو طلاقیں ہیں نا بچیوں کے ساتھ ظلم ہے، قصوروار شوہر ہوتا ہے. میرے پاس فیملیوں کے کیسز ہیں طلاق کے. غور کریں، اس پہ ظلم ہوا، طلاق ہوئی. فرمایا وہ تیرے گھر چلی آئی. اب توجہ سے سننا. فرمایا تیرے سوا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. فرمایا جو تو اپنی بیٹی جس کا شوہر فوت ہو گیا، تیری وہ بیٹی جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، فرمایا تو اس کو کپڑے لے کے دیتا ہے، تو اس کو کھانا کھلاتا ہے، بیمار ہو جائے تو میڈیسن کا خرچہ برداشت کرتا ہے. فرمایا جو پیسہ تو اپنی اس بیٹی پہ لگائے گا نا، میری شریعت میں سب سے افضل صدقہ یہی ہے. اور آج کا باپ اسی بیٹی کو کیا سمجھتا ہے؟ منحوس. پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے. جسے ہم منحوس سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنے آپ پہ بوجھ سمجھتے ہیں، جسے ہم کوئی فوقیت و عزت نہیں دیتے، احترام مقام و مرتبہ نہیں دیتے، جناب والا آج اسی پہ ظلم و ستم. یاد رکھنا، جو اپنی بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، جو اپنی بیٹی کا ادب و احترام جو شریعت کا تقاضا ہے اس کی روشنی میں بیٹی کو مقام و اہمیت نہیں دیتا، یاد رکھنا اس بندے سے نہ رب راضی ہوتا ہے نہ رب کا رسول راضی ہوتا ہے. یہ فتویٰ آپ نے ذہن میں رکھا. آج آپ کے معاشرے میں بیٹیوں پہ ظلم کی ایک دستہ یہ بھی ہے
کہ باپ کے مرنے کی دیر ہے، بھائی ساری جائیداد پہ قابض ہے، اور اپنی بہنوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں۔ اور آ کے پتہ کیا جملہ؟ مفتی صاحب وہ ہماری بہن نے کہا بھائیا میں نے حصہ ہی نہیں لینا۔ میں نے کہا جناب تیری بہن کا کہنا شریعت نہیں مانتی، تحقیقی فتویٰ ہے، تیری بہن کا کہنا شریعت یہ ہے جس کا جو حق اللہ نے سورہ نساء میں رکھا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہی میں نے پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھا یہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو اللہ نے تیری بہن کا حق قرآن میں رکھا ہے، جو اللہ نے تیری بیوی کا حق قرآن میں رکھا ہے، جو اللہ نے تیری ماں کا حق وراثت سے قرآن میں رکھا ہے، جب تک وہ حق اس کو تو دے گا نہیں، وہ لاکھ بار بھی کہہ دے میں نے نہیں لینا، نہ رب مانتا ہے نہ رب کا رسول مانتا ہے۔ بتا پھر آپ کیا کریں؟ میرے پاس فیصل آباد سے سوال آیا بہنوں کی طرف سے، مفتی صاحب یہ بھی کوئی شریعت کا فتویٰ ہے کہ ہمارے باپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی تھی، ہم نے کہا ہمارا بھی حصہ دو، قرآن میں آیا ہے۔ تو بھائیوں کے جملے سننا، پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں ایسا ہے یا نہیں، وہاں ہے۔ بھائیوں نے کہا 2 میں سے 1 لے لو، 2 میں سے، یا رشتہ داری باقی رکھ لو۔ اگر رشتہ داری رکھنی ہے تو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، اگر وراثت سے جو قرآن نے تمہیں حصہ دیا وہ لینا ہے تو آج سے بہن بھائی کا رشتہ ختم۔ بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی یزید وقت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی فرعون وقت ہو سکتا ہے؟ بندے روتے ہیں وہ کیسا یزید تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ بزرگوں کی بات سنیں، بھائی صاحب کی بات سنیں، بہنوں کو ایک بلا سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ ڈین ہے، اور خدا کا خوف کرو میرے بھائی بزرگ، بہن ڈین نہیں، بہن تیرے لیے رب کی رحمت ہے، بہن تیرے لیے رب کی رحمت ہے۔ میرے آقا کریم کی وہ بہن حقیقی نہیں تھی، شیمہ رضی اللہ عنہ اماں حلیمہ کی شہزادی ہے، مصطفیٰ کریم کی دودھ شریک بہن ہے۔ کبھی اپنے آقا کا طرز عمل دودھ شریک بہن کے لیے کبھی سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے؟ وہ دور سے آ رہی تھی، دور سے قحط سالی پڑ گئی، پریشانی کے عالم میں میرے آقا کریم کی بہن جو دودھ والی تھی، حقیقی نہیں، وہ دور سے آ رہی ہے، میرے آقا اپنی بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا چادر بچھاتے ہیں، اور میرے آقا اپنی بہن کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، جب قبیلے میں جاتی ہے تو قبیلہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور تو اسی کو ڈین کہتا ہے۔ جو کہنے والا ہے وہ تو ڈین ہو سکتا ہے، ہماری بہن بیٹی ڈین ہوتی کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کے ان بزرگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں جن کی ٹانگیں قبر میں پہنچ گئی ہیں، 70 سال کے بابا جی، 80 سال کے بابا جی، اپنے سارے بیٹوں سے میٹنگ کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، تمہاری بہنوں کو پتہ نہ چلے، ادھر آؤ، کیا ہے بابا جی؟ فراغتن جانا ہے عدالت میں، کیا کرنا ہے؟ میں چاہتا ہوں جیتے جی ساری جائیداد نہ بولو کیونکہ تمہارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں؟ اچھا اگر یہ نہیں تو میرا سوال ہے یہ وراثت والی آیتیں آئی کیوں تھی؟ اگر یہ میلاد کا حصہ نہیں، بیٹی کے حقوق پہ بات کرنا، تو وراثت والی آیتیں کیوں آئی تھی؟ وہ مجھے بتائے گا یا میں ہی بتا دوں؟ عرب معاشرے میں میلاد والے آقا کریم کی آمد سے پہلے یہ رواج تھا کہ عورت کو وراثت سے کچھ بھی نہیں دیتے تھے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو، نہ بیوی کو، نہ ماں کو۔ میرے آقا کریم کے دور اقدس کی بات ہے، ابھی تک وراثت والی آیتیں نہیں آئی تھی۔
ایک شخص کا انتقال ہو جاتا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی تھی، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں نے ساری جائیداد پہ، جو عرب معاشرے کا ایک کلچر اور ثقافت چلا رہا تھا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ وہ بیوہ عورت روتی ہوئی 3 یتیم بچیوں کو ساتھ لے کے میلاد والے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب سے جناب تشریف لائے ہر شعبے میں ہر ایک سے ظلم اٹھ رہا ہے، کیا وراثت کی دنیا میں عورتوں سے ظلم نہیں اٹھے گا آپ کی ولادت کی برکت سے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، 3 بچیاں یتیم ہیں، ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ عرب کا طریقہ یہی چلا آ رہا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں بی بی بیٹھ جائے۔ وہ بی بی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو جبریل امین نازل ہوئے، وراثت والی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ میرے آقا نے اس بی بی کے دیور کو بلایا، ان بچیوں کے چچے کو بلایا، فرمایا بھائی اب تک جو ہوتا رہا ظلم بچیوں پہ ہوتا رہا، اب میلاد والا آقا آ گئے، اب میلاد والے مصطفیٰ آ گئے۔ فرمایا اب تقسیم یہ ہے، بیوی کو 8واں حصہ، جائیداد واپس کرنی ہوگی، جائیداد واپس، بیوی کو 8واں حصہ، اور پوری جائیداد کے 2 ثلث، 2/3، یعنی 9 لاکھ میں سے 6 لاکھ، جب اکیلی بیٹیاں ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں، اور ایک سے، کیونکہ ایک ہو فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو باپ کی جائیداد سے، جب بیٹے نہ ہوں، بیٹی صرف ایک ہو، تو قرآن کہتا ہے اس کو باپ کی جائیداد سے آدھی جائیداد دی جائے گی۔ اور اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں، جیسے اس کیس میں 3 بیٹیاں تھیں، تو باپ کی جائیداد کے 2/3، 9 لاکھ میں سے 6 لاکھ بیٹیوں میں برابر ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا 8واں اپنی بھابھی کو دیں، 2/3 نکال کے اپنی بھتیجیوں کو دیں، باقی رشتہ داروں میں اس طرح تقسیم ہوگی۔ اس نے سر جھکایا، کہتا ہے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، آج تک تو بھولے رہے جناب کی کرم نوازیاں، جناب نے فرما دیا کہ عورت کا بھی حق ہے، مر جائیں گے پورا حق دیں گے۔ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ میلاد والے آقا کی بہاریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یار اس دور کے بندے جن کے باپ دادا اسی کلچر پہ زندگی گزار گئے، وہ بھی گزار رہے تھے۔ جملے کو، نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب میرے آقا نے فتویٰ دیا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لاکھوں کی جائیداد جا رہی ہے، انہوں نے دیکھا ہم تو ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں، فتویٰ مصطفیٰ دے رہے ہیں، بھابھی کو بھی حصہ دے، بھتیجیوں کو بھی دے، ہاتھ بھی جوڑے، حصہ بھی دیا، اور اسی دن سے عورتوں کو حصہ ملنا مدینے میں شروع ہو گئے۔ اگر آج ہم بیٹیوں کا حصہ کھائیں گے تو کیا میلاد والے آقا ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاں نا میں جواب چاہیے، یقیناً ہوں گے۔ خدا را میرے بھائی ایسا نہ کر۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں گھر تھی اور آقا کریم اس وقت گھر میں نہیں تھے، ایک خاتون آئی جو غربت کا رونا روتے وہ کان کھولے، دستک دی۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں کون؟ اس نے عرض کی میں ایک بیوہ عورت، میں ایک، میرے ساتھ یتیم بچیاں ہیں، ہم سارے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اماں عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں آقا کریم کے گھر میں گئے تو پورے گھر میں تلاشی لی کچھ کھانے کو مل جائے، صرف اور صرف ایک کھجور ملی ہے۔ غربت کا رونا رونے والوں کو یہ فقر میرے آقا کا اختیاری تھا، میرے آقا کا اپنا پسندیدہ اختیاری تھا، کیونکہ جناب نے خود تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو مکے کے پہاڑ سونا بھی بنے، جہاں ہم چلتے جائیں یہ بھی میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے جائیں۔ فرمایا لیکن مجھے یہی پسند ہے، مجھے یہی پسند ہے کہ میں اس طرح ہی زندگی۔ ایک کھجور ملی، میں نے اس بیوہ کو دی،
اس نے اس کے دو حصے کیے، ایک اپنی اس یتیم بچی کو، ایک اس یتیم بچی کو، خود پھر بھوکی رہی اور وہ چلی گئی۔ کچھ لمحات کے بعد تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ کریم آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا عجیب واقعہ ہے، پھر یہ سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ ان کی ماں بھی تو بھوکی ہی تھی۔ اب توجہ کرنی ہے، بیٹی کی پرورش اور حقوق پہ بات سن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ماں بھی بھوکی تھی، لیکن اپنے گھر میں ایک کھجور تھی۔ میں نے جب ماں کو دی، میرے آقا نے فرمایا پھر ماں نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ان کی ماں نے اس کے 2 حصے کیے، 3 نہیں کیے، حالانکہ خود بھی بھوکی تھی۔ ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس بیٹی کو دے دیا۔ دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنی بیٹیوں کی صرف اتنی ہی پرورش کر لے، آدھی کھجور دی ہے، بشرطے کہ بیٹی کو منحوس، بیٹی کو اپنے لیے بوجھ، اپنے لیے ڈین، یہ جملہ آپ کے بھائی نے دیا، میں نہیں دے رہا، یہ نہ سمجھے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا عائشہ سن، جو اپنی بیٹیوں کی صرف اتنی ہی خدمت کرے، کھجور اماں سے لی، خود بھوکی رہی، ان کو کھلا دی، فرمایا بیٹی کو اتنا کھلانے پہ رب اتنا راضی ہوتا ہے، یہی کھلانا اس ماں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ تو سمجھ آ رہی ہے کیا خیال ہے؟ اب بیٹی کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ یہ اللہ کی عظیم، جن کو حدیث سے سمجھے بس وہی بولے، جو بیچارے نہیں سن سکے ان کا تو قصور کوئی نہیں۔ بیٹی اللہ کی عظیم، اگر یہی بات ہی آپ کے علاقے میں رہ جو ہے نا تو رمضان بھائی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف یہی ایک بات رہ جو جائے کہ لوگ بیٹیوں کی عزت کرنا حدیث کی روشنی میں شروع کر دیں، رمضان بھائی سمجھ لیں آپ کے رب نے آپ کی محفل کو قبول کر لیا، مصطفیٰ نے بھی قبول کر لیا۔ اور میں آپ پوچھنے لگا ہوں کیا خیال ہے، بیٹیوں کو منحوس سمجھیں گے یا عزت دیں گے؟ بیٹی کو بوجھ سمجھیں گے یا بخشش کا ذریعہ سمجھیں گے؟ اگر اس پہ عمل ایک بندہ بھی کر لے تو محفل میلاد منانے کا رمضان بھائی مقصد پورا ہو گیا۔ آپ پہ وہ رحمتیں نازل ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگلا جو مسئلہ میرے ذمہ ہے، عورت کا میلے پہ جانا، ارادہ ہو تو ذرا مجھے بتا دیں، بتا کے کلام کروں، ہاتھ کھڑے کر کے بتایا کریں، جہاں آپ کہیں گے نہ بولے میں اس کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ عورت کا میلوں پہ جانا کیا جائز ہے؟ شریعت میں بالکل ناجائز۔ شریعت میں بولتے نہیں ہیں آپ، یار کوئی آپ کی عورتیں تھوڑی جاتی ہیں، جن کی جاتے ہیں تو ان کو سمجھانا بیٹھے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ عورت، آپ سے سوال ہے کیا عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے؟ ہاں نہ میں جواب دیتے جائیں۔ جمعہ فرض ہے مرد پہ، عورتیں جاتی ہیں؟ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں، انہوں نے اپنے رب کو راضی نہیں کرنا، مسلمان بھی ہیں، رب کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن مجبوری کوئی اور ہے، مجبوری کوئی۔ فرمایا یہ نماز پڑھنے جب باہر نکلے گی نا بے پردگی کا خدشہ ہے، جمعہ پڑھنے جائے گی بے پردگی کا خطرہ ہے، اس خطرے کی بنیاد پہ اس پہ جمعے کی فرضیت ختم ہو گئی، اس خطرے کی بنیاد۔ حالانکہ جو نماز پڑھنے جا رہی ہے امید ہے کہ جو نمازی عورت ہوتی ہے اپنے پردے کا بھی خیال کرتی ہے، کیونکہ نمازی عورت شریعت کا لحاظ رکھتی ہے۔ فرمایا نہیں ممکن ہے کوئی بے پردہ ہو جائے، فرض پڑھنے جائے بے پردہ ہو جائے تو سرے سے فرض ہی ختم کر دیا ہے، تو میلے پہ جانا کون اجازت دے گا؟ چپ بڑی کرتے ہیں آپ، میں کوئی اپنے باپ کے فتوے تھوڑی سنا رہا ہوں، جس کو سمجھ نہیں آئی آتے جائیں، میں قرآن ابھی بلا کے منگوا کے آپ کو قرآن کی آیتیں دکھاتا جاؤں گا،
ٹائم بڑھ جائے گا اور تو کچھ بھی نہیں. پھر بھی تو میں نہیں ترجمہ کرنا ہے نا, قرآن بھی ہے تو ترجمہ میں نہیں کرنا ہے نا, تو ابھی اعتبار کر لو, ٹائم بچ جائے گا. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات سنو, سورہ نور میں ہے, جا کے دیکھ لینا, آیت نمبر 30 اور 31 کو پڑھ لینا. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ نے اس میں پردے کا مفصل باب ذکر فرمایا. عورتیں ایک زیور پہنتی ہیں اس جگہ پنڈلی میں, اس کو پازیب کہتے ہیں. آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پائل. جی وہی لفظ جو ان کو بھی سمجھ آئے, پائل. پائل ان کو سمجھ بھی آیا جی, ممکن ہے وہ پازیب سمجھ نہ سکے. اب قرآن سن, قرآن سن. پازیب, پائل, جو عورتیں اپنے پاؤں سے تھوڑا اوپر پہنتی ہیں, وہ لوہے کی دھات کا ہو, وہ پیتل کا ہو, وہ تانبے کا ہو, وہ چاندی کا ہو, وہ سونے کا ہو. رب کا قرآن سنا دوں. اللہ فرماتے ہو مسلم عورت, جب تیرے پاؤں سے لوہا لگ گیا, نزاکت سمجھنے کی کوشش کرنا, جب تیرے پاؤں سے پیتل کا زیور لگ گیا, جب تیرے پاؤں سے تانبے کا زیور لگ گیا, سونے اور چاندی کا, جب تک تیرے جسم سے نہیں لگا تھا, کوئی پردہ تانبے کا نہیں ہوتا. فرمایا اب ایک مسلم عورت کے جسم سے ٹچ ہو گیا ہے, لگ گیا, مس ہو گیا ہے, تیری عزت سے اب اس کی بھی عزت ہوگی. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایسے نہ پاؤں اٹھا کے رکھنا اے مسلم عورت کہ تو اس انداز میں پاؤں اٹھا کے رکھے کہ اس زیور کی آواز غیروں تک پہنچے. فرمایا یہ بھی حرام ہے. جن کے پاؤں سے لوہا لگے, اس لوہے کی آواز غیر مردوں کو پہنچے, وہ قرآن حرام کہتا ہے. اور وہ 8 دن پہلے آ کے بے پردہ مزار پہ بیٹھی ہے, وہ مزار والا لعنت نہ بھیجے عورت پہ تو کیا بھیجے؟ شریعت ہی سیکھنے بیٹھے ہیں نا. وہ یار میرے آقا کی ولادت کے جو بھی واقعات ہیں اتنی بار آپ کو لوگوں نے سنائے ہیں کہ وہ آپ کو بھی یاد ہو. کوئی میلاد کا رخ چینج بھی کریں, کوئی اصلاح بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ ہر روز ہی میلاد کرا لیں, عورتیں وہاں پہ بیٹھی رہیں بے پردہ, وہ بندہ ہر روز بھی میلاد کرا لے, اگر اس کی عورت بے پردہ جاتی ہے تو اس کے میلاد کرانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. میلاد ایک مستحب عمل ہے, اپنی بیوی, بیٹی, بہن کو پردہ کرنا فرض عین عمل ہے. فرض چھوڑ کے نفل کی طرف آنے والوں کو مولا مشکل کشا کا فتویٰ نہ سنا. سبحان اللہ. فرمایا جو فرائض کو چھوڑ دیں اور نفل کے پیچھے پڑ جائیں, ان کی مثال قیامت کے دن ایسے ہی ہے جیسے 9 مہینے کسی عورت نے حمل کی مشقت جھیلی, جب ولادت ہوئی تو بچہ مردہ. فرمایا جو فرائض چھوڑ کے نفل اپناتے رہے, جب قیامت کے دن آئیں گے نامہ اعمال خالی. مولا مشکل کشا کا فتویٰ ہے. عورت مزار پہ 4 دن پہلے جی, 6 دن پہلے جی, 8 دن پہلے کیوں بیٹھی ہے اماں, کیوں بیٹھی ہے بہن, کیوں بیٹھی ہے بیوی؟ میں نے منت مانی تھی, کسی مفتی سے پوچھا ہے یہ منت ہے ماننا حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. یہ اسلام نہیں ہے, یہ میلاد والے آقا کی شریعت نہیں ہے. آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. اب آج آ کے مجھے یہ بھی کسی نے بتایا, جو پردے پہ بات کرے بندے کہتے ہیں یہ بھابھی تو نہیں. کتنا الٹا جملہ ہے. جو قرآن کی بولی بولے وہ بھابھی ہوتا ہے. اچھا آپ سے سوال ہے, آپ کی عورتوں پہ پردہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے. بولو اللہ کا نام تو لو نہیں ہے. کوئی ناراضگی ہے تو کسی اور سے کرنا, میں تو اللہ کا قرآن ہی پہنچا رہا ہوں. آپ کی عورتوں پہ پردہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. اب کسی کی مجال ہے کہ پردے کو اٹھا سکے؟ آپ کے جی وہ پیر صاحب جو ہیں
تو پیر صاحب سے پردہ نہیں ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا، اس کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام کیا ہے جن کا آپ میلاد منا رہے ہیں؟ مرشد اعظم، پیر اعظم، فی الاولین والآخرین، فی الدنیا والآخرہ، اولین و آخرین میں، دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے پیر کا نام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم۔ جیسے یہ قناتیں نہیں لگی ہوئی، ایسے میرے آقا پردہ کراتے، جدھر میرے آقا ہوتے وہاں مرد ہوتے، پردے کے پیچھے عورتیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا سب سے بڑے پیر سے بھی عورت کا کیا ہے؟ پھر آج کے پیر تو بیچارے کچھ بھی نہ رہے، جب میرے آقا سے عورتوں کا پردہ ہے۔ توجہ، کان کھولیں، چلو اس طرف بھی آتے ہیں، کان کھولیں۔ ایسی ایک محفل سجی تھی، درمیان میں پردہ ہے، عورتیں پیچھے ہیں، میرے آقا اس طرف ہیں، پیچھے سے ایک بی بی بولتی ہے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میری اماں اور ابا جناب پہ قربان ہو جائے، چھوٹی سی گزارش۔ فرمایا بی بی بتاؤ۔ عرض کی میں پردے کے پیچھے سے، پردے کے میری طرف توجہ کیجیے گا، یا رسول اللہ میں پردے کے پیچھے سے، فرض کیا یہ پردہ لٹک رہا، یہ پردہ لٹک، فرض کرتے وہ عورت پردے کے پیچھے ہے، میرے آقا اس طرف ہے، میری طرف غور کر، نیچے سے ہاتھ بڑھا دیتی ہوں، خود ساری پیچھے ہوں، صرف اپنا آپ کرم فرمائیں، ایک دفعہ میرے ہاتھ پہ یوں ہاتھ رکھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گی عورتوں کو کہتی رہوں گی یہ وہ بابرکت ہاتھ ہے جس پہ سیدہ زہرا کے بابے کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اب میرے آقا کا جواب سن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافح النساء، او کما قال النبی علیہ السلام، فرما بی بی یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ میری شریعت کے مطابق ہو۔ بی بی جو تو نے خواہش رکھی ہے نا، جو تو نے خواہش رکھی ہے نا کہ میں ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں جناب پردے کے پیچھے سے، میرے ہاتھ پہ اپنا فقط ہاتھ ہی رکھ دیں، میں اپنے ہاتھ کو باعث برکت سمجھتی رہوں گی۔ بی بی میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میرا دین اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ملوائے حضرت علیہ السلام، سلامت رہو۔ سب سے بڑے پیر اعظم جو آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے بھی پیر و مرشد ہیں، جو اولین و آخرین سب کے پیر و مرشد ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، تم تو دنیا میں بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ قیامت کے دن بھی ہر نبی کے پیر و مرشد ہیں۔ جب وہ پیر پردے کے پیچھے سے عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا تو یہ پیر کہاں سے آیا ہے جو میری ماں بہن سے اپنا جسم دبواتا ہے؟ یہ پیر نہیں، ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ پیر نہیں، یہ شیطان ہے۔ جس پیر سے میرا جو ہوتا ہے کر لے، یہ پیر نہیں۔ یار آپ کے پیر کی تو بات میں نے نہیں کی، جو عورتوں سے جسم دبوائے میں نے اس شیطان کی بات کی ہے۔ یہ پیر نہیں بلکہ دب کے بول، دب کے بول، یہ ہماری روزی نہیں بند کر سکتے، پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ جی ہم تیرے شوہر کو بھون کے رکھ دیں گے، تیرے شوہر کا کاروبار بند کر دیں گے، تیرے باپ کی ضرورت نہیں کسی کی روزی بند کرنا۔ میں مصطفیٰ کریم کی حدیث سنا دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ساری دنیا
اور یہ اس بات میں اکٹھے ہو جائیں فلاں کی روزی روکیں گے، فلاں کی روزی، فرمایا یہ عقیدہ رکھنا ساری دنیا والے اگر تیرے رزق کو روکنا چاہیں فرمایا نہیں روک سکتے، رب نے جو تجھے رزق دینا ہے وہ رب تجھ تک پہنچا ہی دیتا۔ میں کیا جانوں ایسے چھڑلو صاحب کو، میں تو حدیث مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تو غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ تو جو مشکل میں ہو اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ایسے جھوٹے دعوے وہ کرتے ہیں۔ میں بھی 2 نمبروں کو ہی کہہ رہا ہوں، جو عورتوں سے جسم دبائے وہ پکا، یار آپ کا کوئی اس سے کوئی اختلاف ہے؟ جو عورت سے جسم دبائے وہ پکا، اچھا اس کے شوہر پہ بھی کوئی فتویٰ ہے یا نہیں؟ یہ ناراض ہو جائیں گے، مجھے تو حدیث آتی ہے اس پہ پوری۔ اس کے باپ پہ بھی کوئی فتویٰ ہے کہ نہیں؟ جس کی بیٹی اس صاحب کو دبا رہی ہے، جس کی بیوی اس صاحب کو دبا رہی ہے، اور یہ باہر بیٹھا ہے، میری بیوی اندر گئی ہے پیر صاحب کے پاس شیطانی فیض لینے گئی ہے۔ حدیث تو اجازت نہیں دیتی، قرآن تو اجازت نہیں دیتا، تو کس دین کا پیروکار ہے؟ میں وہ لفظ نہیں بولتا جو بھائی صاحب بول رہے ہیں، بہت سارے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، میں اس لفظ پہ جو حدیث ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن، بیٹی وہ جو ابھی غیر شادی شدہ ہے تیری کفالت میں، جو شادی شدہ ہو گئی ہے اس کا ضامن اس کا شوہر ہے، اس کا ضامن اس کا شوہر ہے۔ جس کی بیوی، کنواری بیٹی، کنواری بہن کسی پیر کے جسم کو دباتی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے، اور اس کے باپ بھائی شوہر کو پتہ بھی ہے، حدیث رسول یہ ہے آدھی حدیث چھوڑ دی ہے فتنہ نہ کھڑا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کم از کم ہم اس کو جنت میں نہیں آنے دیں۔ آپ کی مرضی ہے پیروں کو دبائیں، آپ کی مرضی ہے جنت جائیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت کے مالک کا فتویٰ یہ ہے جس کی بیوی غیر مرد کو دبائے گی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ یہ مت خوش ہوں کہ بیوی کے لیے سارا کچھ ہے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داری اسلام نے رکھی ہے، آپ اس کے شوہر ہیں، آپ اس کے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے شوہروں کو عورتوں کا افسر بنایا، افسر کے نیچے جو ہوتے ہیں اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تیری بیوی تیرے ماتحت ہے، اور قیامت کے دن تجھ سے رب پوچھے گا تیری بیوی کیا کچھ کرتی رہی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میلے پہ عورت کا جانا، بولو تو صحیح، جو سمجھ آئے وہی بول دو، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے جائز ہے تو کہو جائز ہے، میں کہوں گا کھڑا ہو، کوئی حدیث پڑھ کے کیوں جائز ہے؟ اگر ناجائز سمجھ آئے تو قرآن کے مطابق ہے، عورتوں کا میلوں ڈھیلوں پہ جانا اسلام میں جائز، مسلک کے اہل سنت پہ جانا جائز۔ ایک حدیث پاک اس پہ آخر میں ذکر کروں، ایک خاتون تھی مکمل باپرد تھی، صرف خوشبو لگا رکھی، جا رہی تھی مسجد نبوی زیارت کے لیے، میرے آقا نے فرمایا بی بی گھر چلی جا۔ کس مسجد میں جا رہی تھی؟ فرمایا بی بی گھر جا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جا کے غسل کر، کپڑے چینج کر اور کپڑے پہن جس پہ خوشبو کا کوئی اثر، پھر میری مسجد میں آنا، پھر رب کی رحمت ملے گی۔ یار وہ تو ساری چھپی ہوئی تھی، مکمل ٹوپی والا برقع تھا، یا رسول اللہ پھر بھی مسجد نبوی میں جا کے اتنی عظیم مسجد اس پہ رحمت نازل نہیں ہوگی؟ فرمایا آپ چھپی تھی لیکن جو خوشبو تھی وہ غیر مردوں تک پہنچ رہی تھی۔ اگر عورت کی خوشبو غیر مردوں تک جائے تو مسجد نبوی میں جا کے بھی رحمت نازل نہیں ہوتی، تو عورت سارا جسم ننگا کر کے کسی مزار پہ جائے تو رحمت نازل ہوگی یا لعنت؟